ایک پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو تلوار چلانے کا بہت زیادہ شوقین تھا، مگر وہ ایکسپرٹ نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں تلوار چلانے کی پریکٹس کر رہا تھا اور اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کی ناک پر جا لگی اور ناک کٹ کر دور جا گری۔ اب بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں دربار میں کیسے جاؤں گا۔ کچھ دن تو وہ دربار میں نہیں گیا۔ پھر جب بادشاہ کا زخم ٹھیک ہوا تو وہ دربار میں داخل ہوا۔ تخت پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وزیر کی نظر بادشاہ کی کٹی ہوئی ناک پر پڑی، جسے دیکھنے کے بعد وزیر کی ہنسی نکل گئی۔ وزیر کو ہنستے دیکھ کر بادشاہ کو بہت زیادہ ذلت محسوس ہوئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کی بھی ناک کاٹ دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وزیر کی ناک بھی کاٹ دی گئی۔ پھر ایک دن بعد عام دنوں کی طرح ایک محفل سجی۔ پھر جب بادشاہ اور وزیر دربار میں داخل ہوئے، ان کی کٹی ناک دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ اور وزیر نے فیصلہ کیا کہ ان سب کی ناک کاٹ دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، یہاں تک کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی بھی ناک کاٹ دی جاتی۔ یوں تمام نک کٹے ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں بعد بہت دور سے ایک مسافر کا اس شہر میں گزر ہوا۔ وہ اس شہر میں داخل ہوا تو تمام لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو دیکھو، اس کو اتنا نہیں پتا کہ ناک کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ خود بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اینڈ دس از دا سیم تھنگ ہیپنڈ ود مسلم۔ مکمل لباس، حجاب، دوپٹہ، یہ ہماری عزت تھی، یہ ہماری ہسٹری تھی۔ ہم نے اسے اتنا چھوڑ دیا کہ آج کی ہماری نسلیں اسے ایک ایلین لباس سمجھتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دے میک فن آف اٹ۔ کہا جاتا ہے اف یو وانٹ ٹو ڈسٹرائے اے نیشن ڈسٹرائے اٹس ہسٹری۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے اور اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اب تو چہروں کے حد و خال بھی پہلے سے نہیں، کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے۔